السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک اللاتی، اور ان کشتیوں میں جو تجری فی البحر، چلتی ہیں سمندر میں، بما، وہ ساز و سامان لے کر، ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس میں جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتارا پانی، فأحیا بہ الارض، پھر زندہ کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو، بعد موتیہا، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل ذکر کیے ہیں، اور یہ جتنی چیزیں اس آیت میں ذکر ہوئی ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر علیحدہ علیحدہ بھی آئی ہیں، اور یہاں پر یہ تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی، اور یہ توحید کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے دلائل ہیں یہ۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خالق کو پہچانے تو اس کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں روزمرہ کے امور ہیں جن کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ یہ سارے کام کرنے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنا کر کہا کہ دیکھو آسمان اور زمین یہ تو تم بھی دیکھ رہے ہو اور ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہو، اسی طرح رات اور دن، ان کا بڑھنا گھٹنا، رات اور دن کا آنا جانا، اس کی وجہ سے پھلوں کا پکنا، اور یہ سارے امور، تمہارا جسمانی نظام، اس میں آرام کا انتہائی اہم ضروری ہونا، دن بھر کی روشنی میں تمہارا کام کاج کرنا، یعنی ضرورت کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے دن کو روشنی کی ضرورت تھی کام کاج کرنے کے لیے تو دن کو روشن کر دیا، رات کو آرام کرنے کے لیے تاریکی کی ضرورت تھی تو رات کو تاریک بنا دیا۔ اور یہ کشتیاں جو ساز و سامان کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، اور اس میں انسانوں کے لیے جہاں بہت سے فوائد ہیں مالی، وہیں یہ بھی ہے کہ ایک علاقے کا سامان دوسرے علاقے میں پہنچتا ہے جس سے وہ نفع کماتے ہیں اور اپنی زندگی کے امور کو وہ طے کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، تو کوئی شخص بھی ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بھی پانی، جو بھی بارش آسمان سے اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں تو اس بارش کے ذریعے زمین میں تازگی اور رویدگی آتی ہے، اس کا بنجر ہونا ختم ہو جاتا ہے اور یہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور کئی طرح کی فصلیں پھر یہ اگاتی ہے، اور ان فصلوں میں سے انسانوں کی خوراک بھی نکلتی ہے اور جانوروں کی خوراک بھی نکلتی ہے، اور کئی طرح کے حشرات اور کئی طرح کے جانور جو ہیں وہ ان فصلوں میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور ان کی زندگی کا دار و مدار اور انحصار بھی انہی چیزوں پر ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس زمین پر اس نے ہر طرح کے چوپائے اور جانور، تو یہ جانور سارے کے سارے جانور بھی کسی نہ کسی لحاظ سے انسان کے لیے مفید ہیں، تو ان کو زندگی بخشنا اور زمین کو ان کی وجہ سے رونق دے دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انسان پر ہی احسان ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلانا، کبھی ہوا کسی طرف چل رہی ہے کبھی کسی طرف، اور ان ہواؤں کے مختلف سمتوں میں چلنے کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی پر بہت سے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ والسحاب المسخر، اور یہ بادل جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے کئی طرح کی
فوائد جو ہے نا وہ ظاہری ہیں اور کئی باطنی ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں تو ایک درخت کا بور اور اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ دوسرے درخت پر گرتے ہیں اور وہ درخت بھی بار آور ہو جاتا ہے، ثمر آور ہو جاتا ہے۔ ہوائیں نہ چلیں تو یہ نہ ہو۔ ہوا چلتی ہے تو انسانوں کی زندگی میں راحت اور سکون ہوتا ہے، ہوا نہ چلے تو انسان بے چین ہوتا ہے اور سانس کا مسئلہ بنتا ہے۔ انسان تھوڑی سی دیر کے لیے آکسیجن جو ہے نا وہ اس کو لینا پڑے تو لاکھوں کا بل اس کا بنتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کا کتنا بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ چلا رکھا ہے۔ اور بادل ہیں آسمان و زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہوئے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، دانا ہیں، جو سیانے ہیں۔ تو نشانیاں تو سب کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے سبق حاصل کرنے والے جو ہے نا وہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ لآیات لقوم یعقلون، یہ نہیں کہا لآیات للناس، للناس بھی ہے، قرآن مجید کو ھدی للناس بھی کہا گیا، تو ہے تو سب کے لیے، لیکن فائدہ اٹھانے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور وہی عقل مند ہوتے ہیں، اس لیے انہیں لآیات لقوم یعقلون کہا کہ اس میں جو اسباق ہیں وہ صرف عقل والے ہی سبق حاصل کرتے ہیں، وگرنہ مجموعی طور پر لوگ ان نشانیوں سے گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی۔ آج بھی جتنے الحاد والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ انہی چیزوں پر غور کر لیں تو ان کے ذریعے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارے ہاں جتنا بھی علم کا نظام ہے، تعلیمی جو سسٹم ہے، اس میں دین کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے۔ وہ جس کو اسلامیات کہا جاتا ہے نا، وہ بہت ہی محدود اور انتہائی ایک سطحی سا علم ہے، جو گہرائی میں اترے اور سائنس پڑھنے والا، کوئی ریاضی پڑھنے والا، کوئی بھی فن پڑھنے والا، اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، یہ مقصد سلیبس بنانے والوں کے پیش نظر تھا ہی نہیں، اور انہوں نے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بحث ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں، جس قدر وہ یونیورسٹی میں وقت زیادہ گزارتے ہیں اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس قسم کی جو آیات ہیں انہیں اپنے لیے نصاب بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے ان کو انتہائی بنیادی جو ہے نا یہ سلیبس اس میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔